السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آن لائن کلاسز کے سلسلے میں آج کی ہماری پہلی کلاس ہے۔ تو یہ 4th ایئر اسٹیٹسٹکس کی کلاس ہے۔ اس میں ہم اسٹیٹسٹکس 4th ایئر کا کورس پڑھیں گے، ڈسکس کریں گے۔ تو اسٹارٹ کرنے سے پہلے یہ آپ بک نوٹ کر لیں کہ یہ بک آپ سب لوگوں نے پرچیز کر لینی ہے، ارینج کر لیں۔ اس بک کو ہی ہم فالو کریں گے۔ انٹروڈکشن ٹو اسٹیٹسٹیکل تھیوری ہے، پارٹ 2۔ پارٹ 1 اس کا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں 3rd ایئر میں پچھلے سال، اور ابھی ہم پارٹ 2 سٹارٹ کریں گے۔ تو پارٹ 2 میں جو اس بک میں فرسٹ چیپٹر ہے وہ سامپلنگ اینڈ سامپلنگ ڈسٹریبیوشنز کا ہے۔ فرسٹ چیپٹر سے ہی ہم سٹارٹ کریں گے آج۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اس چیپٹر میں، فرسٹ چیپٹر میں جو ہے، آج کے لیکچر میں جو ہے، خاص طور پہ ہم نے یہ ٹاپک ڈسکس کرنے ہیں۔ تو یہ میں نے ایک لسٹ بنائی ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں کہ پاپولیشن، ٹائپس آف پاپولیشن، سیمپل اور پیرامیٹر، اسٹیٹسٹک، سامپلنگ فریم اینڈ سامپلنگ ڈیزائن، پھر سامپلنگ، ٹائپس آف سامپلنگ اینڈ سامپلنگ ود ریپلیسمنٹ اینڈ سامپلنگ ود آؤٹ ریپلیسمنٹ، اور آخر میں ہم سمپل رینڈم سامپلنگ کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو کچھ اس میں تو ٹاپک ایسے ہیں جو آپ کو پہلے سے پتہ ہی ہیں، آپ پڑھ چکے ہیں، اس کی ریویژن ہی ہوگی آلموسٹ، جیسے پاپولیشن ہے، سیمپل ہے، پیرامیٹر، اسٹیٹسٹک، ان کے بارے میں آپ کو پہلے آپ پڑھ چکے ہیں ان کے بارے میں۔ لیکن ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو فرسٹ چیپٹر کا یہ جو ہے فرسٹ پیج ہے، یہاں پہ آ جائیں آپ۔ تو پاپولیشن یا اسٹیٹسٹیکل پاپولیشن، ڈیفینیشن ہے 14.1.1، یہ ایڈنگ دی ہوئی ہے۔ اسٹیٹسٹیکل پاپولیشن is defined as the aggregate or totality of all individual members or objects of some characteristics of interest۔ تو یہ ڈیفینیشن ہے کہ ٹوٹیلٹی آف آبجیکٹس اور ممبرس کہ ٹوٹیلٹی کا جو لفظ ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس میں ٹوٹیلٹی یا ایگریگیٹ آف کہ وہ سارے لوگ یا وہ ساری چیزیں، آبجیکٹس، ان کا مجموعہ، ان کی ٹوٹیلٹی جن کو آپ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، ان کے ٹوٹل کو پاپولیشن کہتے ہیں۔ پھر سیمپل ہے، سیمپل ایز اے پارٹ آف پاپولیشن کا کوئی بھی ایک حصہ جس کو ہم اسٹڈی کرنے کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ پاپولیشن کو اکثر کیسز میں ساری پاپولیشن کو ڈسکس کرنا، اس کو اسٹڈی کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، اس کا ایک حصہ، ایک پارٹ ہم سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو انالائز کرتے ہیں، اس کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو وہ جو پارٹ ہوتا ہے پاپولیشن کا، اسے ہم سیمپل کہتے ہیں۔ اچھا، پیرامیٹر نیومیریکل کوانٹٹی ہے، یہ ٹیکنیکل ٹرم ہے۔ پیرامیٹر نیومیریکل کوانٹٹی کیلکولیٹڈ فرام اے پاپولیشن، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے اسٹیٹسٹک ہے، نیومیریکل کوانٹٹی کیلکولیٹڈ فرام سیمپل۔ تو سیمپل سے اگر نیومیریکل کوانٹٹی مثلا مین، میڈین، موڈ یا اسٹینڈرڈ ڈیویشن وغیرہ آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو وہ اسٹیٹسٹک ہے۔ اور اگر آپ یہی جو ہیں کوانٹٹیز پاپولیشن سے کیلکولیٹ کریں گے تو ہم انہیں ان جنرل پیرامیٹر کہتے ہیں۔ تو یہ کچھ ڈیفینیشن آپ کو یہاں سے پیج نمبر 1 سے مل جائیں گی۔ آگے دیکھیں تو نیکسٹ پیج کے اوپر یہ ٹائپس آف پاپولیشن کے بارے میں یہ ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے۔ تو ٹائپس آف پاپولیشن وہ کون سی، کتنی ٹائپس ہیں وہ ہم یہ دیکھ لیں آپ لوگ کہ ٹائپس جو ہیں پاپولیشن کی اس بک میں جو ہے آپ کو ایٹ لیسٹ اتنی ٹائپس کا پتہ ہونی چاہیے کہ زیادہ امپورٹنٹ جو ہیں جن کا ذکر رہے گا اس چیپٹر میں وہ یہ ہیں، یہ 4 ٹائپس ہیں۔ فرسٹ جو ہے اس میں فائنائٹ پاپولیشن ہے، فائنائٹ پاپولیشن، ٹھیک ہے، فائنائٹ پاپولیشن۔ سیکنڈ ٹائپ ہے انفائنائٹ پاپولیشن۔ اور فائنائٹ انفائنائٹ یہ وہی کنسیپٹ ہیں جو آپ پہلے سیٹس میں آپ نے پڑھے ہوں گے کہ فائنائٹ سیٹ جیسے ہوتا ہے، انفائنائٹ سیٹ جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو تھرڈ ٹائپ ہے ٹارگٹ پاپولیشن ہے، ٹارگٹ پاپولیشن، اینڈ فورتھ از سیمپلڈ پاپولیشن، ٹھیک ہے، سیمپلڈ پاپولیشن۔ تو یہ 4 ٹائپس ہیں پاپولیشن کی۔ تو ان کے بارے میں جو ہے
یہ کم از کم اتنی یہ ٹائپس جو ہیں زیادہ امپورٹنٹ یہی ہیں، تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ فائنائٹ میں اب یہ ہوتا ہے کہ فائنائٹ میں جو نمبر آف ایلیمنٹری یونٹس یا نمبر آف سیمپلنگ یونٹس ہوتے ہیں وہ لمیٹیڈ ہوتے ہیں۔ اچھا، ایلیمنٹری یونٹ کہتے ہیں جو پاپولیشن کا ایلیمنٹ ہوتے ہیں نا، ممبرز آف پاپولیشن، ٹھیک ہے، جو یونٹس آف پاپولیشن ہیں انہیں یہاں پہ ایلیمنٹری یونٹس ہم کہتے ہیں سیمپلنگ میں، یا سیمپلنگ یونٹس بھی کہتے ہیں۔ اگر لمیٹیڈ ہیں ایلیمنٹ نمبر آف ایلیمنٹری یونٹس تو وہ فائنائٹ پاپولیشن ہے، اور اگر ان لمیٹیڈ ہیں نمبر آف ایلیمنٹری یونٹس تو وہ انفائنائٹ پاپولیشن ہے۔ یہی فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہے ٹارگٹ پاپولیشن ایک ایسی پاپولیشن جس کے بارے میں آپ رزلٹ ڈرا کرنا چاہتے ہیں، جس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اباؤٹ وچ انفارمیشن از ریکوائرڈ، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن کی ضرورت ہے۔ اور سیمپل پاپولیشن ہے کہ جس پاپولیشن سے آپ سیمپل لیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ جو پورے پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، جو کہ مشکل کام ہے، آپ یہ کرتے ہیں کہ صرف آپ صوبہ پنجاب کے اسٹوڈنٹس میں سے ایک سیمپل لے کے اسٹڈی کر لیتے ہیں، تو پورے پاکستان کے اسٹوڈنٹس وہ ہمارا ہوگا ٹارگٹ پاپولیشن، اور پنجاب کے اسٹوڈنٹس یہ ہوگی اپنی سیمپل پاپولیشن۔ تو آگے چلتے ہیں اسٹوڈنٹس، نیکسٹ ہے اس میں جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے سیمپل ڈیزائن اینڈ سیمپل سروے، سیمپل ڈیزائن اینڈ سیمپل فریم ہم ڈسکس کریں گے۔ سیمپل ڈیزائن از a definite statistical plan concerned with all principal steps taken in the selection of a sample and the estimation procedure۔ definite statistical plan ہے، ایک پلان ایسا پلان کہ آپ جو پلان بناتے ہیں سیمپل سلیکٹ کرنے سے پہلے کہ آپ سیمپل سلیکٹ کیسے کریں گے، ٹھیک ہے، تو پلان کا لفظ جو ہے آپ نے اس میں یاد رکھنا ہوگا۔ اور دوسرا جو ہے سیمپلنگ فریم، سیمپلنگ فریم جو ہے وہ ایک لسٹ ہوتی ہے تمام ایلیمنٹری یونٹس کے لسٹ یا سیمپلنگ یونٹس کی لسٹ جو ہے اس کو ہم سیمپلنگ فریم کہتے ہیں۔ تو سیمپلنگ فریم جو ہے وہ ایک لسٹ ہے۔ اور آگے چلتے ہیں اسٹوڈنٹس، تو آگے جو ہے نیکسٹ جو ہم نے ٹاپک آج ڈسکس کرنا ہے یہ ہے سیمپلنگ۔ سیمپلنگ کیا ہے؟ سیمپلنگ کی سمپل ڈیفینیشن یہی ہے کہ دی پروسیس آف سلیکٹنگ اے سیمپل از کالڈ سیمپلنگ۔ تو سیمپل سلیکٹ کیسے کرتے ہیں، اس پروسیس کو ہم سیمپلنگ کہتے ہیں۔ تو مین جو امپورٹنٹ ہیں وہ سیمپلنگ کی ٹائپس ہیں جو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، ٹائپس آف سیمپلنگ۔ تو ٹائپس آف سیمپلنگ کے لیے جو ہے اس طرف آ جاتے ہیں ہم، یہ ٹائپس آف سیمپلنگ میں آپ دیکھیں، ایک منٹ یہ دیکھیں، ٹائپس آف سیمپلنگ دو مین کیٹیگریز جو ہیں اس کی دو ہیں، اسے ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں، نان پروبیبلٹی سیمپلنگ ہے کہ صرف ہم، اور دوسری جو ہے پروبیبلٹی سیمپلنگ۔ تو پروبیبلٹی سیمپلنگ اینڈ نان پروبیبلٹی سیمپلنگ، تو امپورٹنٹ جو ہے پروبیبلٹی سیمپلنگ ہے۔ پروبیبلٹی سیمپلنگ کی پھر آگے مزید ٹائپس ہیں۔ پروبیبلٹی سیمپلنگ میں آ جاتا ہے سمپل رینڈم سیمپلنگ اور فرسٹ جو ہے، اور اسی کے ساتھ جو ہے سیکنڈ جو ہے وہ اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ، اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ، اور ان میں جو ہے فرق ہے وہ ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے۔ اور کلسٹر سیمپلنگ ہے، اور اس کے بعد جو ہے سسٹمیٹک سیمپلنگ ہے۔ تو یہ ٹائپس ہیں سسٹمیٹک سیمپلنگ۔ تو یہ چار ٹائپس ہیں پروبیبلٹی سیمپلنگ کی اور نان پروبیبلٹی سیمپلنگ۔ نان پروبیبلٹی سیمپلنگ کی دو ٹائپس ہیں، پرپوزل سیمپلنگ اور دوسرا جو ہے یہ ہے کوٹا سیمپلنگ۔ کوٹا سیمپلنگ، تو اس کو پروبیبلٹی سیمپلنگ کو ہم رینڈم سیمپلنگ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، رینڈم سیمپلنگ، اور نان پروبیبلٹی سیمپلنگ کو ہم نان رینڈم سیمپلنگ بھی کہتے ہیں، نان رینڈم سیمپلنگ۔ تو یہ ٹائپس جو ہیں یہ آپ نے یاد رکھنی ہیں، سیمپلنگ کی ٹائپس، ان کے نام یاد رکھیں فی الحال۔
اور اس کو آگے ہم ایکسپلین کرتے ہیں. پروبیبلٹی سیمپلنگ میں کیا ہے کہ پروبیبلٹی سیمپلنگ میں جو ہے پروبیبلٹی تھیوری جو ہے اس کو ہم یوز کر کے سیمپلنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, چانس کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ پروبیبلٹی سیمپلنگ میں یہ ہوتا ہے کہ پاپولیشن کا ہر یونٹ جو ہے اس کی پروبیبلٹی ہمیں پہلے سے پتہ ہو کہ کتنی پروبیبلٹی ہے کہ وہ سیمپل میں سلیکٹ ہو سکتا ہے. سیمپل میں سلیکٹ ہونے کی پروبیبلٹی کیا ہے, تو وہ پہلے سے ہمیں پتہ ہو, اور وہ کچھ نہ کچھ ہونی چاہیے. مطلب یہ ہے کہ زیرو نہ ہو, ہر یونٹ کی کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ پروبیبلٹی ہو کہ ایچ یونٹ ہیز نان زیرو پروبیبلٹی آف بینگ سلیکٹڈ ان دی سیمپل. ٹھیک ہے, تو یہ ہے پروبیبلٹی سیمپلنگ کی ڈیفینیشن میں. یہ آگے آپ دیکھیں گے بک پہ بھی اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے, لیکن مین جو ہے اس کا یہی پوائنٹ ہے جو آپ نے یاد رکھنا ہے. اور نان پروبیبلٹی سیمپلنگ پرسنل ججمنٹ کی بیس پہ سیمپلنگ کرتے ہیں ہم. پرسنل ججمنٹ, اب جو سیمپلر ہے وہ اپنی نالج اپنے ایکسپیرینس کی بیس کے اوپر سیمپل سلیکٹ کر لے اگر, تو اسے ہم نان پروبیبلٹی سیمپلنگ کہتے ہیں. تو یہ ٹائپس ہیں پروبیبلٹی کی. تو آگے چلتے ہیں اسٹوڈنٹس. پروبیبلٹی سیمپلنگ نان پروبیبلٹی کے بعد سیمپل جو ہم سلیکٹ کرتے ہیں اس کے کچھ میتھڈس ہیں کہ سیمپل آپ کس طریقے سے سلیکٹ کریں گے نا. دو میتھڈ ہیں زیادہ امپورٹنٹ جو ہیں, اور یہی دو میتھڈ ہیں سیمپل کو سلیکٹ کرنے کے, کہ سیمپلنگ ود ریپلیسمنٹ اینڈ سیمپلنگ ود آؤٹ ریپلیسمنٹ. تو سیمپلنگ ود ریپلیسمنٹ اینڈ سیمپلنگ ود آؤٹ ریپلیسمنٹ یہ ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلے جو ہے سیمپلنگ ود آؤٹ ریپلیسمنٹ کی ہم بات کر لیتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں, یہ اسٹارٹ سے کرتے ہیں اسے ہم, کہ فرسٹ جو ہے سیمپلنگ ود آؤٹ ریپلیسمنٹ. کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پاپولیشن کے یونٹس کو جب آپ سلیکٹ کرتے ہیں, پاپولیشن سے سیمپل لیتے ہیں, تو ہر یونٹ کو آپ سلیکٹ کر کے انفارمیشن لے کے اس کو باہر نکال دیتے ہیں پاپولیشن سے. مطلب پاپولیشن میں اسے ریپلیس نہیں کرتے, وداؤٹ ریپلیسمنٹ ہے. تو اس کیس میں آپ یہ آل نمبر آف پاسبل سیمپلز جو ہیں وہ کیسے بنائیں گے, یہ طریقہ آپ نے دیکھنا ہے, یہ سیکھنا ہے کہ نمبر آف آل پاسبل سیمپلز کا فارمولہ اس کیس میں ہوتا ہے این سی این. یہ کمبینیشنز ہیں این سی این. کیپیٹل این پاپولیشن سائز ہے, اسمال این جو ہے یہ سیمپل سائز کے لیے ہم نوٹیشن یوز کریں گے. اور مثال کے طور پہ اب ہم کرتے ہیں اس کو کہ کس طریقے سے آپ نے سیمپل لینے ہیں, بنانے کیسے ہیں سیمپل. جب آپ کو ایک پاپولیشن دی ہوئی ہو, آپ سے کہا گیا ہو کہ سائز 2 کا یا سائز 3 کا سیمپل آپ آل پاسبل سیمپل آپ بنائیں, تو پھر کس طریقے سے بنائیں گے. تو پہلا جو نیومیریکل یا پریکٹیکل کام ہے سیمپلنگ میں وہ یہ سیمپل بنانا ہی ہے. یہ آپ سب کو یہ ٹیکنیکس جو ہیں, یہ سیمپل بنانے کی ٹیکنیک یہ آنی چاہیے. سپوز کریں ہمارے پاس یہ پاپولیشن اے بی سی ڈی ہے, پاپولیشن سائز کیپیٹل این ایکول ٹو 4 ہو گیا, اور سیمپل کا سائز این اسمال این ایکول ٹو 2 ہے. تو نمبر آف آل پاسبل سیمپلز کتنے بنیں گے, پہلے تو ہم یہ فارمولہ لگا کے دیکھ لیتے ہیں. اب یہ ود آؤٹ ریپلیسمنٹ ہم کر رہے ہیں. نمبر آف آل پاسبل سیمپل جو ہیں اس کیس میں 4C2 اور 4C2 کریں تو یہ 6 ہوتا ہے. تو یہ 6 سیمپلز بنیں گے کیسے, ہم یہ کالم بنائیں گے. فرسٹ کالم میں ہم سیریل نمبر لکھتے ہیں 1 2 3 4 5 6. دوسرے کالم میں 7 سیمپلز لکھیں گے, جو سیمپل جو ہے ہم بنائیں گے. تو اب یہ دیکھیں اس میں میتھڈ یہ ہے کہ آپ فرسٹ ایلیمنٹ لکھیں گے, اس کے ساتھ باقی سارے ایک ایک کر کے لکھتے جائیں. اے کے ساتھ بی لکھا, ٹھیک ہے, پہلا سیمپل بن گیا. اے کے ساتھ سی لکھا, ٹھیک ہے, اے کے ساتھ ڈی لکھا. جب فرسٹ ایلیمنٹ کے ساتھ باقی سارے لکھ چکے ہیں تو آپ فرسٹ کو اگنور کریں اور سیکنڈ پہ آ جائیں. سیکنڈ جو کہ بی ہے, بی کے ساتھ باقی سارے لکھیں 1 بائی 1. بی کے ساتھ سی لکھا, بی کے ساتھ ڈی لکھا. اب بی کو بھی اگنور کریں اور سی کو لیں, سی کے ساتھ باقی سارے لکھیں. آگے کی طرف آپ نے جانا ہے, پیچھے ریورس نہیں آنا آپ نے. مطلب سی کے ساتھ بی نہیں لکھنا, اب سی کے ساتھ ڈی لکھنا ہے. تو اس طریقے سے یہ 6 سیمپلز یہ بن جاتے ہیں آل پاسبل سیمپلز. ود آؤٹ ریپلیسمنٹ کے کیس میں یہ سیمپلز بنتے ہیں. تو یہ ٹیکنیک ہے سیمپل بنانے کی.
جب سائز 2 کے سیمپلز ہوں. اگر اسی طرح سائز 3 کے سیمپلز ہوں تو سائز 3 کے سیمپلز جو ہیں وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اسی کیس میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسمال n جو ہے یہ ایکول ٹو 3 ہو گیا ہے, کیپیٹل N ایکول ٹو 4 ہے, تو آل پاسبل سیمپلز جو ہیں اس کیس میں 4C3 ایکول ٹو 4 بنتے ہیں. تو ہم یہ ٹیبل بنائیں گے, سیمپل نمبر یا سیریل نمبر 1 2 3 4 اور سیمپلز بنائیں گے. ٹھیک ہے, تو سائز 3 کے سیمپلز یہ آپ نے تھوڑا غور سے اس کو سمجھنا ہے کہ یہ جو ہے زیادہ امپورٹنٹ ہے, تھوڑا مشکل کام یہی ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم پیئر بناتے ہیں کہ اے کا بی کے ساتھ پیئر بنایا, اے بی پیئر بنا کے اس کے ساتھ باقی ساری ویلیوز ایک ایک کر کے لکھ دیتے ہیں. اے بی کے ساتھ سی لکھا, اے بی کے ساتھ ڈی لکھا. ٹھیک ہے, اب اے کا بی کے ساتھ پیئر بنایا پہلے, اب جو ہے اے کا پیئر نیکسٹ کے ساتھ بنائیں گے, بی کو اگنور کریں گے, اے کا سی کے ساتھ پیئر بنا کے باقی ویلیوز لکھیں گے. تو اے سی کے ساتھ ڈی آگے لکھ سکتے ہیں, صرف اے سی کے ساتھ ڈی لکھا. اب جو ہے اسی طریقے سے بی کا آپ پیئر بنائیں گے, بی کا سی کے ساتھ پیئر بن سکتا ہے اور اس کے ساتھ اے کی ویلیو ہے جو کہ ڈی ہے رہ جاتی ہے, بی سی اور ڈی. تو یہ سارے سی کے سیمپلز بن جاتے ہیں اس طریقے سے ود ریپلیسمنٹ, وداؤٹ ریپلیسمنٹ سوری, وداؤٹ ریپلیسمنٹ کے کیس میں. اور اسی طریقے سے ود ریپلیسمنٹ جب آپ سیمپلز بنائیں گے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ سیمپلنگ ود ریپلیسمنٹ. تو نمبر آف آل پاسبل سیمپلز ود ریپلیسمنٹ کے کیس میں اس کا فارمولا ہوتا ہے کیپیٹل N پاور اسمال n. تو پاپولیشن لیٹس سپوز ہمارے پاس یہی پاپولیشن اے بی سی ڈی ہے, کیپیٹل N جو ہے 4 ہے, سیمپل سائز ایکول ٹو ہم 2 لیتے ہیں. تو آل پاسبل سیمپل جو ہیں کہ کتنے سیمپلز بنیں گے اس کیس میں ود ریپلیسمنٹ جب آپ سیمپلنگ کر رہے ہیں, تو نمبر آف آل پاسبل سیمپلز یہ ہو جائے گا 4 کی پاور 2, تو 4 اسکوئر مینس 16 سیمپلز بنیں گے ٹوٹل. تو آپ نے اس طریقے سے کرنا یہ ہے کہ آپ لکھیں گے فرسٹ کال, یہ ٹیبل آپ نے بنانا ہے سیمپلز کے لیے, یہ زیادہ ایزی ہو جائے گا آپ کے لیے. ٹیبل بنائیں, آپ یہ لکھیں کہ فرسٹ میں آپ لکھیں سیریل نمبر 1 2 3 4 5 6 اینڈ سو آن. میں یہ سارے نہیں بناتا, میں آپ کو آئیڈیا دوں گا 1 سے 16 تک. پھر آگے سیمپل جب آپ لکھیں گے تو اس میں ٹیکنیک تھوڑی ڈفرینٹ ہے. آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہر سیمپل کا پہلے فرسٹ ایلیمنٹ جو ہے وہ لکھنا ہے, ہر سیمپل کا 16 سیمپلز کا فرسٹ ایلیمنٹ کیسے لکھیں گے کہ آل پاسبل سیمپلز جو ہیں وہ 16 ہیں, ڈیوائڈیڈ بائی پاپولیشن سائز کریں, مینس کہ 16/4 دیٹ از ایکول ٹو 4. تو ہر پاپولیشن کے ہر ایلیمنٹ کو 4 دفعہ آپ لکھ دیں گے ہر سیمپل میں, اس طریقے سے نیچے کی طرف. ٹھیک ہے, اے کو 4 دفعہ لکھا نیچے, اے کو 4 دفعہ, پھر بی کو 4 دفعہ. فرسٹ ایلیمنٹ آپ دیکھیں گے اے کو 4 دفعہ لکھا, بی کو 4 دفعہ, پھر سی کو 4 دفعہ لکھیں گے, پھر ڈی کو 4 دفعہ لکھیں گے. تو 16 سیمپلز کا جو فرسٹ ایلیمنٹ ہے وہ ہمارے پاس سلیکٹ ہو جائے گا. اب انہی 16 سیمپلز کا سیکنڈ ایلیمنٹ, تو سیکنڈ ایلیمنٹ کے لیے میتھڈ یہ ہے کہ یہ جو 4 ہے, ٹھیک ہے, اس 4 کو ڈیوائڈ کریں گے کیپیٹل N پہ, کیپیٹل N بھی 4 ہی ہے اس کیس میں, تو 4/4 دیٹ از ایکول ٹو 1. تو اب ہر ایلیمنٹ کو ایک دفعہ لکھیں گے سیکنڈ ایلیمنٹ کے لیے, پاپولیشن کا ہر یونٹ ایک دفعہ لکھیں. اے کو ایک دفعہ لکھا, پھر بی سی ڈی, ختم ہو گئے. پھر ریپیٹ کریں گے ایسے اے بی سی ڈی, اے بی سی ڈی. تو اس طریقے سے یہ سارے سیمپل بن جائیں گے. اور آپ دیکھیں اس میں یہ بھی ہے کہ جو آپ سیمپل آف سائز 3 کریں گے تو وہ بھی یہی طریقہ ہے, تو وہ آپ نے خود ٹرائی کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ طریقہ ہے ود ریپلیسمنٹ. آگے چلیں اسٹوڈنٹس, تو ہم بات کر رہے ہیں ٹائپس آف سیمپلنگ کی طرف آ جاتے ہیں. ٹائپس آف سیمپلنگ میں ہم نے دیکھا ہے کہ پروبیلٹی سیمپلنگ میں جو فرسٹ ٹائپ ہے سمپل رینڈم سیمپلنگ. سمپل رینڈم سیمپلنگ کی بات کر لیتے ہیں کہ سمپل رینڈم سیمپلنگ, اب یہاں پہ دیکھیں اس پیج پہ ڈیفینیشن ہے اس کی. ٹھیک ہے, اے سیمپل از ڈیفائنڈ ٹو بی simple random sample if it is selected in such a manner that first each unit in the population has an equal probability of being included in the sample, and second each possible sample of the same size has an equal probability of being the sample selected. تو یہ 2 پوائنٹس ہیں, یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں. تو اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں تھوڑا کہ کس طریقے سے یہ سمپل رینڈم سیمپلنگ کیا ہوتی ہے. اب دیکھیں
کہ اس میں 2 پوائنٹس ہیں. یہ ڈیفینیشن میں جو 2 پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں یہی آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ فرسٹ کیا ہے کہ پاپولیشن کا ہر یونٹ جو ہے اس کی ایکول پروبیلٹی ہے کہ وہ سیمپل میں سلیکٹ ہوگا. ہر ایک یونٹ کی ایکول پروبیلٹی ہے. ایکول پروبیلٹی کی بات ہے یہاں پہ. پاپولیشن کا ہر یونٹ جو ہے اس کی ایکول پروبیلٹی ہے کہ وہ سیمپل میں سلیکٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ فرسٹ پوائنٹ یہ ہے. آگے ہم سیکنڈ پوائنٹ کی بات کرتے ہیں. سپوز یہ ہمارے پاس ایک ایگزامپل فار ایگزامپل پاپولیشن ہے اے بی سی ڈی. n equal to 4 ہے, اسمال n equal to 2 ہے. سیمپل سائز اور یہ جو ہے پاسبل سیمپل یہاں پہ ود آؤٹ ریپلیسمنٹ کے کیس میں ہم بنا رہے ہیں. یہ یاد رکھیں این سی این. تو 4C2 equal to 6 سیمپلز بنیں گے. اب یہ دیکھیں کہ یہ 2 پوائنٹس کو میں ایکسپلین کر رہا ہوں یہاں پہ. یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ ان 2 پوائنٹس کا مطلب کیا ہے جو ڈیفینیشن میں ہمیں دیکھیں. تو لیٹس سپوز کہ یہ ہمارے پاس پاپولیشن ہے. یہ میں نے ایک ریکٹینگل بنائی ہے پاپولیشن. اس میں اے بی سی ڈی یہ پاپولیشن ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں سے آل پاسبل سیمپلز ہمارے پاس 6 سیمپلز بن سکتے ہیں نا, اور یہ اس کے یونٹس ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جتنے یہ ہر یونٹ کی ایکول پروبیلٹی. اب اس کیس میں 1/4 1/4 1/4 پروبیلٹی ہے کہ یہ سیمپل میں سلیکٹ ہو سکتے ہیں. ہر ایک یونٹ کی ایکول پروبیلٹی ہے. ٹھیک ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ اس کیس میں فار ایگزامپل 6 سیمپلز بنتے ہیں. تو یہ 6 سیمپلز ہیں. یہ ہم 6 سیمپلز بنا لیتے ہیں پہلے. آل پاسبل سیمپلز. ٹھیک ہے. تو جو فرسٹ پوائنٹ ہے یہ اوپر ہم نے ڈسکس کیا ہے 1/4 1/4 1/4 کہ ہر یونٹ کی ایکول پروبیلٹی ہے سیمپل میں سلیکٹ ہونے کی. اور سیکنڈ یہ سیمپلز ہیں. یہ ہم سیمپلز ود آؤٹ ریپلیسمنٹ بنا رہے ہیں. تو اس پاپولیشن سے ود آؤٹ ریپلیسمنٹ یہ 6 سیمپلز ہی بن سکتے ہیں آل پاسبل سیمپل سے. اب یہاں پہ دیکھیں یہ آپ نے نوٹ کرنی ہے یہ بات کہ دوسرا پوائنٹ جو ہے فرسٹ تو یہ ہو گیا پاپولیشن کے یونٹس کے بارے میں. دوسرا جو ہے ان پاسبل سیمپلز کے متعلق ہے کہ جتنے بھی پاسبل سیمپلز بن سکتے ہیں ان میں سے ہر سیمپل کی ایکول پروبیلٹی ہے. ٹھیک ہے. ایکول پروبیلٹی ہے کہ وہ ایز اے سیمپل ہمارے پاس سلیکٹ ہو کے آ جائے. ٹھیک ہے. فائنل سیمپل کے طور پہ. ٹھیک ہے. مثلا اس کیس میں 1/6 پروبیلٹی ہے ہر ایک سیمپل کی کہ وہ سلیکٹ ہو سکتا ہے. کیونکہ ہمارے پاس تو ایک سیمپل آئے گا نا جب ہم پریکٹیکلی اسٹڈی کریں گے. تو وہ فائنل سیمپل جو ہے وہ ان آل پاسبل سیمپلز میں سے ہر سیمپل کی ایکول پروبیلٹی ہے کہ وہ فائنل سیمپل ہمارے پاس آ سکتا ہے. تو یہ 2 پوائنٹس ہیں جو کہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں اس میں ڈیفینیشن میں دیکھیں جو ہم نے. تو اسٹوڈنٹس یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا, فرسٹ لیکچر تھا. اس کو آپ نوٹس کو ان کو آپ ریوائز کر لیں, بک کو پڑھ لیں, اور باقی پھر چیزیں جو ہیں ہم ساتھ ساتھ انشاءاللہ ڈسکس کرتے رہیں گے نیکسٹ لیکچرز میں. تو نیکسٹ جو لیکچر ہے اس کے لیے جو ہے آپ نوٹ کر لیں. ہم پڑھیں گے سیمپلنگ ڈسٹریبیوشنز. تو سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن جو ہے اس کو تھوڑا سا آپ پڑھ لینا. تو سیمپلنگ ڈسٹریبیوشنز سے پہلے جو ہے آپ نے کنسیپٹ ریوائز کرنا ہے, اور یہ وہ ہے فریکوینسی ڈسٹریبیوشن, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے, اور پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن. بلکہ ان دونوں میں یہ آپ کا کوئز ہے, یہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ یہ کوسچن ہے آپ کے لیے. آپ نے بتانا ہے مجھے کہ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن اور پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن میں ڈفرینس کیا ہے. ٹھیک ہے. فریکوینسی ڈسٹریبیوشن اینڈ پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن یہ دونوں ٹاپک آپ پڑھ چکے ہیں, آپ کو پتہ ہیں. یہ آپ بے شک پرانی بکس آپ نکال لیں, ان کو ریوائز کر لیں, اور یہ مجھے ان دونوں میں فرق لکھ کے آپ شیئر کریں, اپنے گروپ میں شیئر کریں کہ ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہم سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن کی بات کریں گے. اوکے اسٹوڈنٹس, اللہ حافظ.